ابھی تازہ ترین ماجرا جو ابھی آپ حالت وقوع میں ہیں اس وقت، مولانا طارق جمیل صاحب کے جو دیوبندی بھی مخالف ہے، فلاں بھی ہر مسلک ہر فرقہ حملہ ور ہے ان کے اوپر. کیوں؟ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں. طارق جمیل صاحب چونکہ آپ کے زمانے کی شخصیت ہیں، ایک زمانے میں یہ اسی طرح خالص اپنی مسلکی اس میں تھے، اس وقت تک یہ سب سے محبوب مقبول ہر فرقے کے لیے قابل قبول تھے. لیکن جس وقت سے انہوں نے برملا اہل بیت کی شان بیان کی ہے، اہل بیت کی تعریف کی ہے، اہل بیت کے حق میں بولنا شروع کیا ہے، اس دن سے ان کے ساتھ رویے سب کے بدل گئے ہیں. ابھی بھی جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اصل پیچھے کہانی یہ ناسبی مافیا پیچھے کار فرما ہے. ناسبی جن کو اہل بیت ہضم نہیں ہیں، بنو امیہ کے طرفدار، وہ ظاہر ہے کہ وہ تو پسند نہیں کرتے. وہ لوگ جن کا موقف یہ ہے، انہوں نے ان پر مولانا طارق جمیل صاحب پر کیا اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے ایسی حدیثیں سنی کتابوں سے نکال کے پڑھی ہیں کہ جن کا فائدہ شیعہ کو ملتا ہے. ایسی حدیثیں بے شک صحیح ہوں لیکن نہ پڑھی جائیں چونکہ فائدہ شیعہ کو ملتا ہے. یہ انہوں نے آن دا ریکارڈ یہ بات کی ہے، نہ کہ کسی نجی محفل میں. یہ وہ باتیں ہیں جو نیٹ کے اوپر موجود ہیں اب تمام اس مسلک کے لوگوں کی، کہ ایسی بات کی ہی نہ جائے. بے شک صحیح ہو، چھپا دو، ہضم کر دو، سینسر کر دو. یہ میڈیا سینسر کر دو یہ باتیں، جو وہ مواد جس سے شیعہ کو تقویت ہوتی ہے. وہ اہل بیت کے حق میں کوئی بھی انہوں نے کر دیں. اب ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو اہل بیت کے ساتھ ہو رہا تھا. وہ خصوصاً جو انہوں نے ماجرا خواب کا ذکر کیا کہ انہوں نے ان کے اپنے بقول کہ میں نے یہ کبھی خلوت میں دعا مانگتا تھا اور کبھی روضہ رسول پر بھی جا کر میں نے یہ آرزو کی تھی. وہ نام خود بھی لیتے ہیں اس کا، صدیق مراسی جو شاید نعت خوان ہے یا اہل بیت کی تعریف کرنے والا ہے. کہتے تھے کہ میں آرزو یہ کرتا تھا کہ اہل بیت کے لیے، رسول اللہ کے لیے میری وہ حیثیت ہو جو صدیق مراسی کی ہے. یہ دل میں ان کی بات تھی. اور حرم رسول اللہ میں شاید دعا میں دل میں یہ بعد میں خود ہی بتاتے ہیں، یہ نیٹ پہ موجود ہے یہ، کہ بعد میں ایک شخص کا نام لیا کہ فلاں آیا اور اس نے آ کے خواب اپنی ذکر کی کہ میں نے خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے مجھے کہا ہے کہ جا کے طارق جمیل کو کہہ دو کہ ہم نے تجھے صدیق مراسی کے طور پہ قبول کر لیا ہے، منظور کر لیا ہے. پھر اس کے بعد روتے ہیں وہ. یہ دیکھیں یہ بناوٹی بات نہیں ہے. ایک انسان اتنی شہرت کا مالک ہے، اتنی مقبولیت ہے، اتنی اس کی عزت ہے، ہر جگہ ہر طبقے کے اندر محترم ہے، وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے؟ اس چیز نے ناسبی مافیا کی نگاہوں میں ان کو کانٹا بنا دیا ہے. اب یہ انتقام شروع ہوا ہے. ابھی تک انہوں نے استقامت دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ دے انشاءاللہ ان کو استقامت دے اور ہمت دے. ورنہ اس مقبولیت میں انسان کسی چیز پہ سمجھوتا کر لیتا ہے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اہل بیت کی شان میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے.